اللہم صلی اللہ رسول اما بعد۔ حدیث مبارک آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے قیامت تک ایمان لانے والے، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، معجزات کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے۔ جو بعد والے ہیں انہوں نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، وہ بھی پردہ غیب میں ہو گئے۔ اس لیے آپ نے بعد والوں کی وہ 7 بار کہا کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ایک شخص معجزہ دیکھتا ہے وسلم کا، آپ کی ذات خود معجزہ تھی۔ عبداللہ بن سلام نے جب پہلی بار زیارت کی، بہت بڑے عالم ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، معمولی آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب ہم نے زیارت کی پہلی بار، جب رسول اللہ آئے اور شور ہوا مدینہ میں اور کہا کہ مدینہ والوں کا دادا آ گیا، دادا یہ لفظ ہے، دادا آ گیا۔ اور دادا کا جو لفظ ہے یہ عجیب ہے، جد جو ہے نا، جد اور جد، یہ جد قسمت کو بھی کہتے ہیں، لہذا یہاں مفسرین نے بھی معنی نکالا کہ یہ لفظ جد کیوں استعمال ہوا کہ مدینے والوں کی قسمت آ گئی۔ اب وہ مدینہ پورے عالم اور دنیا کے آخرت میں بھی اپنا مقام بنا گیا۔ تو دیکھنے کے لیے گئے کہ وہ کون ہے، کیونکہ بڑے عالم تھے، تو رات جیل پڑے ہوئے تھے۔ تو جب دیکھا تو دیکھتی کہا، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اس وقت ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایمان جب لائے تو ایک عجیب بات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یہودی لوگ بڑے تہمتی لوگ ہیں، تہمت بہت لگاتے ہیں، بہتان بہت باندھتے ہیں۔ وہ سلم تو ابھی آئے نا، آپ کو تبھی واسطہ پڑا ہے اس قوم سے، یہودیوں کی۔ یہ تو تجربے نے ثابت کیا کہ بدترین قوم ہے۔ پہلے تو قریش کے ساتھ تھا، قریش یہ تھا کہ سیدھے ساتھے لڑنے والے، سامنے، پیٹھ پیچھے چھولی نہیں گھومنا، سامنے، مر گئے، یہ بہادر لوگ تھے۔ یہودی بزدل ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں پیچھے سے دوسروں سے وار کرائے گا۔ پیچھے یہ ہوگا، اگر سمندر میں مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں گی نا دو، اس میں بھی یہودی سازش پیچھے ہوگی اس کی، یعنی اتنا سازشی بزدل ہے اندر سے۔ ان کو اتنی لعنتیں ان پر ان کے رسولوں نے کی ہیں کہ وہ بالکل اندر سے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے سامنے۔ تو انہیں کہا بڑے بہتان باندھتے ہیں۔ ان کا اچھا، ان کا میں بھی اب تجربہ کر لیں، میں مسلمان ہو گیا، آپ کے ہاتھ کلمہ پڑھ لیا، اب آپ یہودیوں کو بلائیں، بڑے بڑے نام بتائے، بڑے اور علماء ہیں، اور میرے بارے میں پوچھے، آپ خود پردے میں چھپ کے پیچھے آپ بلائیں کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے بھائی یہودیوں سے؟ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ وہ تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو وہ باہر نکلا ہے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو فوراً کہا یہ بھی کمینہ، اس کا باپ بھی ایسا تھا، دادے بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بڑے ہنسے، میں تو نے صحیح کہا تھا، بڑے بہتان باز ہے، ابھی تو تیری تعریفیں کر رہے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو الزام لگانا شروع کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو خود معجزہ تھی، سبحان اللہ، دیکھتے والا دیکھتا رہ جاتا۔ اور آپ کے ہاتھ پر، یعنی تمام انبیاء السلام میں سب سے زیادہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ کسی پیغمبر پہ 1 یا 2 ہیں، آپ کے معجزات کی تعداد 300 سے زائد ہے، 300 سے زائد آپ کے معجزات تعداد، ایسے عجیب و غریب معجزات ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تو پتھر پر مارا تھا نا ڈنڈا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو کہتے جو پتھر ہے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے،
اور وہ پتھر بھی جب زمین پر رکھتے تھے تو پانی نکلتا تھا اس سے، یعنی وہ زمین اور پھر پتھر ان میں پانی سے مناسبت ہے، زمین کا حصہ پتھروں سے پانی بھی نکلتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے چشمے جاری کر دیے، گوشت سے چشمہ نکلنا یہ موجزہ موسیٰ السلام کے موجزے سے کہیں آگے۔ ہاں تو پتھر سے پانی نکل رہا ہے، اب پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، چشموں سے پانی نہیں نکلتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے مولانا فقیر محمد صاحب حضرت تھانوی خلیفہ، روتے بہت تھے، اتنے روتے تھے کہ ان کا دامن نماز میں تر ہو جاتا تھا، میں نے خود ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، روتے رہتے تھے نماز میں، یعنی جب سلام پھیرتے تھے بلا شبہ پورا دامن تر ہوتا تھا ان کا۔ تھے پشاور کے پٹھان، اب پٹھان تو بڑا مضبوط دل کا ہوتا ہے نا، تو ہمارے حضرت والا کہ ہاں پہلے زیارت کی میں نے گلشن اقبال کراچی میں، پھر بعد میں بنوری ٹاؤن میں بھی آئے، تو حضرت نے ان پر شعر پڑھا تھا یہ کہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا سنگ دل ہوں، سنگ دل کا میں نے پتھر دل ہوں، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے؟ پھر اشارہ فرماتے ہیں یہ دیکھو چشمہ نکلا، چشمے کیوں نکلتے ہیں؟ لیکن آپ کے ہاتھ مبارک سے نکلا، ہاتھ مبارک سے۔ یہ کل ہی میں طلبہ کو خندق کا واقعہ پڑھا رہا تھا بخاری شریف میں، 3 دن ہو گئے تھے خندق کھودتے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن پانی پی رہے ہیں صرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مکان اس خندق کے قریب تھا جہاں خندق کھودی گئی، آج بھی جبل صلاح موجود ہے، اس پر مسجد فتح، ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے، بدھ کا دن اگر آپ کو مدینے میں آئے تو آپ اس مسجد میں جانے سے کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ بدھ کو زور سے اثر کے درمیان، تو صحابہ اکرام کا معمول رہا کہ ہر بدھ کو وہاں دعا کرتے تھے، اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، میرا الحمدللہ 2 دعا مانگے کہ قبول ہو جاتی ہے، فوراً ظہور ہو جاتا ہے اس کا، یہ گر کی بات بتا رہا۔ مدینہ والے جانتے ہیں، اس لیے عرب آئے ہوتے عرب، اور ورنہ تو ہم اجمی لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر جہاں تبرکات ہوتے ہیں، لیکن وہ عرب لوگ، خاص عرب لوگ وہاں آتے ہیں، وہ پہچانتے، ہم جب جاتے ہماری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ صحیح بالکل۔ اور خود جابر جو روایت نقل کرنے والے ان کا بھی اپنے معمول لکھا ہوا ہے، تو ان کا مکان بھی قریب تھا جبل صلاح کے، تو ان گھر آئے، انہوں نے کہا بیوی کے پاس کہ رسول اللہ کے چہرے پر انتہائی بھوک ہے، بالکل پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اور چونکہ وہ کپڑے وغیرہ تو نہیں پہنے کیونکہ کھودتے تھے نا وہ، اس لیے چادر لی تھی آپ نے، نیچے ایک لنگی باندھی تھی، اور پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور رنگ بالکل پیلا ہو رہا ہے، تو کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، اسے کھولا، ان کا یہ 3-4 سیر جو ہے نا یہ جو ہے میرے پاس، اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، تو نے کہا تو ایسے کر، تو کھانا تیار کر اور میں رسول اللہ کے ساتھ چند ساتھی لے آتا ہوں۔ اب بتاؤ 4-5 سیر آٹے کی، وہ جو کے آٹے کی روٹیاں اور وہ چھوٹا بکری کا بچہ۔ جب وہ آئے تو دعوت دینے کے لیے آئے، کہا کہ پیغمبر اسلام سے کان میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا ہے، اور یہ جو 8-10 ساتھی 2-4 یہ ساتھ لے آیا ہے۔ اور ان کی بیوی نے کہا تھا دیو زیادہ مجمع نہ لانا، ایسا نہ ہو کہ بےزتی ہو جائے اپنی، زیادہ مجمع نہ لانا۔ تو وہ بھی بیویاں بڑی ہوتی، بیوی نہ ہو نا پیچھے تو بندہ پتہ نہیں کہاں گر جائے۔ یہ جہاز کی دم کی طرح ہوتی، جہاز کی دم کا کام دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا، یہ جہاز جو مڑتا ہے دائیں بھائی یہ دم سے مڑتا ہے، یوں دم کر لیں گے تو ادھر مڑ جائے گا، یوں دم کر ادھر مڑ جائے گا، اگر اس کی دم نہ ہو جہاز تو سیدھا ہی جائے گا، بیچارہ مڑ بھی نہیں سکے۔ یہ پیچھے دم کی طرح بندے کو چلاتی ہے، ہوتی پیچھے، بندہ آگے چلتا ہے، نظر نہیں آتی۔ دیکھو ایسا نہ لانا کبھی کہ ہماری بےزتی ہو جائے، کیونکہ کھانا اتنا نہیں ہے۔ سر نے پوچھا کتنا، انہوں نے بتایا، وہ ہانڈی چڑھا چکی تھی، انہوں نے کہا دیکھو ہانڈی اتارنی نہیں ہے، اور روٹیاں جو تندور میں لگائی ہیں وہ نکالنی نہیں ہے جب تک میں نہ ہوں۔ اعلان کر دیا کہ اعلان کرو جابر نے دعوت کی ہے، 1000 بندہ ساتھ ہو گیا، 1000 3 دن کے بھوکے جو 1000 آدمی آپ گئے، تو آپ نے کچھ پڑھ کر
دیگچے پر بھی دم کیا، تنور میں روٹیاں نکالو، روٹی ہاتھ میں لیتے، اس کا ٹکڑا کاٹتے، اس کے اوپر بوٹی رکھتے اور شوربہ دیتے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روٹی کو شوربے میں بھگو دیتے اور اس پر بوٹی رکھتے اور وہ اس کے ہاتھ میں دیتے۔ کہا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ 1000 کھا گئے، روٹیاں نکلتی رہیں تنور میں سے اور دیگچہ بھرا رہا، تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم کھا لو نا تو اڑوس پڑوس میں بھیج دو، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے اور لوگوں کو بھوک بہت ہے۔ کہا پورے محلے میں ہم نے بانٹا۔ یہ واقعہ تو ذات پیغمبر سلام نے اسی لیے بعد والوں کے لیے اتنی بڑی مبارکباد دی ہے کہ یہ تو بن دیکھے ہی مان لائے ہوئے مجھ پر، انہوں نے تو میرے معجزات دیکھے، میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ میری صحبتیں اٹھائیں، بڑے مقام پائے۔ لیکن یہ دیکھو بعد اس لیے آپ نے فرمایا ایک بار متا القا احبابی، فرمایا اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا لسنا من احبابک یا رسول اللہ، ہم آپ کے احباب اور پیارے نہیں۔ کہا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے احباب وہ ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور ان کے یہ جذبہ ہوگا کہ جان اور مال اور گھر والے قربان کر دے میری زیارت کے لیے، کہہ رہا میرے احباب ہیں۔ پھر فرمایا میری ان کی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، کہاں ہوگی؟ حوض کوثر۔ صحابہ سے بتایا، فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں نفرت امت الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ لہٰذا حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے ہر ایک کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو چاندی سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ شیریں، اتنا بہترین پانی، اور ایسا کہ جب ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب پیئیں گے۔ ایک ہے بات ہے، کچھ ہے امتی ہے جو رسول اللہ کے نام پہ دنیا سے گیا، جو کلمہ ساتھ لے کے گیا، اس سب کو پانی ملے گا، جاتی پانی، پیاس کا مسئلہ تو ختم۔ بعد میں کچھ بھی ہو لیکن اس کو پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کے دست مبارک سے وہ یہ نہیں کہ نیکوں کو ملے گا، سب کو ملے گا، کیا عام ہے، بلکہ پیغمبر صاحب فخر فرمائیں گے کیونکہ دوسرے بھی اپنی امتوں کے لیے انتظام کریں گے پانی کا۔ دوسرے پیغمبر آپ فرمائیں گے سب سے زیادہ میرے حوض کوثر پر امت ہوگی، سب سے زیادہ وہاں پینے والے ہوں گے اور وہاں رش اور جمگٹا لگا ہوگا، میں فخر کروں گا یہ میری امت ہے۔ اگر سارے نیک لے لیے جائیں تو پھر تو تھوڑے جی نکلیں گے، کیوں بھائی؟ ساری مراد ہے جو کلمے کے اوپر گئے دنیا سے۔ تو یہ اس روایت میں ہم لوگوں کے بارے میں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں جو نعمت ملی ہے، یہ نعمت خود رسول اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ جو نعمت ہمیں ملی۔ یہ جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے اوپر شیاطین بیٹھے ہیں، اللہ رسول پر باتیں کر رہے ہیں، وہ ہم اتنے بے وقوف ہیں۔ جب ہم ایک بات، دیکھو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، میری بات سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہیں سن رہے تو مجھ سے پوچھ لیں، پھر نیٹ کھول کر یہ سنتے یار یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ عجیب لوگ ہو، ڈاکٹر سے تم اپنا علاج کرا رہے ہو، پھر نیٹ کھول کر دیکھو کہ یار ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ دوائی کھانی ہے، لیکن نیٹ پہ دیکھو گے ایک ہی کہہ رہے ہیں جڑا حکیم صاحب بیٹھے تھے، تو پھر تمہاری جان جائے گی یا نہیں؟ بولو۔ اس لیے کسی کی بات نہ سنو، لائیو جب موجود ہے، علماء موجود ہے آپ کے محلے میں، سے پوچھ لو، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہم مجھے بھیجتے جی آپ یہ بیان سن کر اس کا جواب دیں، میں تیرا ملازم لگ گیا، میں ان کا جواب دوں، میں نے کیا ضرورت ہے، یہ تو موک رہا ہے، کتا ہے، مگر تجھے بات سمجھ میں آنی نہیں کیونکہ علمی باتیں، تجھے کیا سمجھ میں آئے گی، یہ بات کر رہا ہے، تم کیوں دیکھتے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں، مشکوک چیزوں کو کیوں دیکھتے ہو، مجھے بتائیے۔ آپ بتائیں ایک گلاس میں کہتے جی یہ گلاس میں جو پانی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ دوسرا مشکوک ہے، تو عقل کا تقاضا کون سا پیو گے؟ بولو۔ جہاں آپ کو علماء میسر ہیں جن پر آپ رات دن دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی دل میں شک و شبہ نہیں ہے، اب وہاں بیٹھا پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، کیا عقیدہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا سازش کی بنیاد پر وہ بات کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آ کر ہم سے اشکال کرتے جی اس نے تو یوں کہہ دیا، پاؤں ہلے پڑے، اتنا تیرا ایمان کمزور ہے، تیری بلڈنگ اتنی کمزور ہے، تھوڑی سی ہوا چلی تو ہلنا شروع کر دی، تم کو یہ خود گمراہ ہے یہ شخص، 1300-1400 سال میں کسی نے بات نہ کی اور اب بات کر رہا ہو تو یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ باپ دادے نے ہمارے نہیں کی اور یہ کہہ رہا ہے۔
میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی وہ جی نماز کے بارے میں یوں ہے، وہاں فلاں یوں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تیرا باپ کیسے پڑھتا تھا اس طرح؟ جی تیرا دادا ایسے نانا. میں کہا اپنے ابا سے پوچھ تیرا پردادا کیسے کرتا تھا. تو میں نے کہا تو جو کہ یہ نماز غلط ہے تو تیرے باپ کی غلط، تیرے دادے غلط، تیرے پردادے غلط، تیرے لکڑ دادے سکڑ دادے کی نانے پرنانے سکڑ. تو بتا تو اسی کو کہہ دینا یار تو ہی نالائق گدھا ہے جو تو نماز خراب کر رہا ہے میرا باپ دادا کو جو گمراہ قرار دو تو اسی کو گمراہ قرار دے جو تجھے دعوت دے رہا ہے. کبھی بات سمجھ میں آ گئی، لاجک سمجھ میں آ گئی. ورنہ تو اپنے باپ دادا کو برا کہے گا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج مجھے سمجھ میں آ گئی. اس لیے ایمان کی حفاظت کرو. اس وقت سب ایمان پر حملہ آور ہے، یاد رکھو. اعمال تو پیچھے رہ گیا، ایمان کو متزلزل ہو رہا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، الٹی باتیں کر رہے ہیں. قرآن حدیث سے ہمارے ایمان کو مشکوک کر رہے ہیں، خاص طور پر رسول اللہ کی احادیث سے. سن لو. اور پیغمبر السلام نے اللہ اکبر پہلے سے فرما دیا پیشن گوئی. بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں تم میں سے لوگوں کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہو، ٹیک لگا کر اپنی مسند پر، اور میری کوئی حدیث سامنے آئے تو یوں کہہ دے کتاب اللہ میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے بات، ہم حدیث کو نہیں مانتے. کہا ایسا نہ ہو جائے. آپ نے پہلے فرمایا. آج وہ زمانہ آ گیا لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں دکھاؤ، قرآن میں تو نہیں ہے نا. استغفر اللہ. قرآن خود کہہ رہا ہے ما آتکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول لائے وہ تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول منع کر دو اسے تم رک جاؤ. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ رسول کے امر کو امر سمجھو، میرا رسول کے منع کرنے کو میرا منع کرنا سمجھو. آج آپ یہ جتنے بدماش ہیں ان کے پیچھے دیکھیں حدیث سے بھاگیں گے، کیونکہ حدیث میں تفصیل ہے، حدیث میں تفصیل ہے، اسے بھاگ نہیں سکتے. یہ بات کریں گے فوراً. اہل القرآن، میں بھی کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے سعودیہ گیا تو وہاں سعودی عرب میں ایک سعودی دوست نے نشست رکھی، بڑے اچھے ہیں، مجھے بھی بلا لیتے ہیں، ہم تھوڑی عربی میں ہم بھی کو گپ شپ لگا دیتے ہیں، کچھ نقطے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء میں حکمتیں بہت ہیں. کچھ قرآن کی حکمت میں ہم بڑے مست ہو جاتے ہیں. واہ شیخ واہ ہذا شیء عجیب اول مرہ سمعنا، پہلی دفعہ سنی، کیسی بات کی آپ. تو وہ اس نے بات چھیڑ دی. انہوں نے کہا جی ایک اہل قرآن ایک فرقہ نکلا ہے اور یوں باتیں کر رہا ہے اس نے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کوئی نئی بات تھوڑی بہت پرانی بات ہے، شیطان کا پرانا ہتھیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لوگوں کو ادھر کر دو تاکہ قرآن میں مرضی کا معنی نکال لو. تو میں نے اس پر جب بات کی بڑا حیران ہوا ڈاکٹر، بلکہ سارے حیران ہوئے. کہا مولانا صاحب آپ لوگ تو آپ جو پاکستان کے علماء ہیں ہر شے کے بارے میں پہلے سے ادراک رکھتے ہیں. میں کہ اس فطریں بہت ہیں نا پاکستان میں، تو پھر بندہ جہاں کرکٹ کھیلنا آ جاتی ہے اس کو چکے لگانے بھی اور چوکے لگانے بھی اور بولڈ کرنا بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تمہارے یہاں چونکہ ایسے ہے نہیں اس لیے تم لوگوں کو علم بھی نہیں ہے. میں کہ یہ بہت ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے پھرتے ہیں لوگ، ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جو دیکھو یہی بات کرے گا. اولیاء کرام سے دوری اختیار کرے گا، فقہاء سے دوری، محدثین سے دوری، مفسرین سے دوری، صحابہ سے دوری. سب کا مقصد یہ تاکہ جو حاملین دین ہیں ان پر آپ مشکوک ہو جائیں تو آپ کو دین کون پہنچائے گا؟ مجھے بتائیے، بولو بھائی. اگر آپ کو ٹی سی ایس والوں کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ہماری ڈاک کھولتے ہیں اور اس میں چینج کرتے ہیں، آپ کرو گے ان سے اپنا کراؤ گے کبھی؟ نہیں بھیجو گے نا. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ جو دین سکھا رہے ہیں ان کو مشکوک کر دو تاکہ لوگ دین نہ سیکھیں. یہ علماء اکرام یہ کیا جانتے ہیں؟ یہ جو میں جانتا ہوں، الف سے بے نہیں آتی عربی، اردو ترجمے دیکھ کے کر رہے ہیں. ہماری تو زندگیاں عربی میں گزر گئی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم تو عربی میں پڑھتے ہیں، عربی مطالعہ. میرے تو والد نے مجھ پر پابندی لگائی تھی جب میں بنڈوری ٹاؤن گیا کہ وہاں پر اردو مطالعہ نہیں کرنا تو انہیں عربی مطالعہ کرنا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اردو تو تجھے آتی ہے، عربی مطالعہ کرنا ہے. لہٰذا ہر عربی کتاب کو دیکھو. اللہ کا شکر ہے عربی پڑھ لیتے ہیں، آپ اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہم عربی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کا بہت کرم ہے. تو رسول اللہ کی زبان نہیں آتی، حدیثوں پر بحث کر رہا ہے. اس کو پوچھ لو نا عربی آتی ہے؟ یہ عربی تو نہیں آتی، ترجمہ ہے میرے کو. میں کہ ترجمہ غلط ہے، تجھے کیسے پتہ چلا غلط ہے صحیح ہے؟ بول
غلط ہے صحیح کیسے پتہ چلے؟ بولو بھائی، پھر سر کو جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کسی ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہو تو یہ انگریزی نہ آتی ہوں، وہ کہا یہ دوائی کا نام یہ ہے، وہ کہا یہ نہیں، یہ وہ جو دوائی وہ دوسری ہے، اگر یار نیچے سالٹ پڑھ لو یہ لکھا ہوا ہے، کہتا مجھے انگریزی نہیں آتی، کہ پھر بحث کرنے کیوں لوڑے جو تو آدھی نہیں انگریزی، کہ تھلے سالٹ لکھا تو نہیں پتا کی ہے، پھر بحث کیوں کرتا ہے؟ پھر مان لے ہماری رسول اللہ کی زبان تو آتی نہیں ہے، حدیثوں پر بات کر رہا ہے، قرآن کی زبان نہیں آتی بس بات کر رہا ہے۔ اس لیے بہرحال ایمان کی حفاظت کرو، اس قیمتی جو اللہ نے نعمت دے دی ہے، دعا کر اللہ سلامتی سے لے جائیں، تمہارا کام بن ہی جائے گا، کام بن ہی جائے گا، رسول اللہ کی زبان سے بن جائے گا، اچھے برے ہیں کچھ بھی حوض کوثر جاتی مل جائے گا، باقی جو اللہ تعالیٰ رام بھی فرما، آپ خود حدیث میں آتا ہے جب تک ساری امت کو لے نہیں جائیں گے آپ اللہ سے زبان سے فرماتے رہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کہتے نظر کمزور ہے، وظیفہ بس نظر کا صحیح استعمال کیا کرو، اور دوسری بات یہ کہ یا نورو 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر انگلی پر پھونک کر ایسے آنکھ کو مل لیا کرو۔ نوکری کا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ کو بھائی۔ مقیت الرحمان بیمار ہے، جلد شفا عطا فرمائے۔ مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ مدرسے میں 7:30 بجے نماز ہے۔ اللہ لک الحمد کما صلی علی محمد کما انت وفل بنا کما انت اهل انک انت التقوى والمغفرہ۔ اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدي والهدى انک على كل شيء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم۔